آج ہم نے جلسہ کرنا تھا اور کرنا ہے وہ ہوگا۔ ہم آج نکلیں گے باہر۔ ہم فسطائی قوتوں کو کہتے ہیں اپنی فسطائیت کو روک رکھو، پاکستان کی عوام کو اور تاؤ مت دلاؤ۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے ہوش کرو۔ وینڈرز سے رابطہ ہوا، ان کو کہا گیا کہ آؤ، لیکن جب ہمارے لوگ وہاں پہنچے جائے جلسہ تو ہمارے کارکنان، ہمارے پارٹی کے عہدیداران اور دیگر جو وینڈر تھے ان پر بدترین بربریت کی گئی، گاڑیاں توڑی گئیں۔ ہمارے اب بھی 2 درجن کے قریب ارکان جو ہیں زیر حراست ہیں۔ ہم جلسہ ضرور کریں گے، آج ہم آئیں گے، ہمارا یہ حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے، یہ کراچی کے، سندھ کے تمام باسیوں کا، پاکستان کے تمام باسیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ 8 فروری 2024 کو آپ نے ہمارا ووٹ لوٹا، پاکستان کے عوام کا ووٹ لوٹا۔ کراچی شہر میں 22 میں سے 21 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی۔ یہی صورتحال لاہور میں تھی، یہی صورتحال ہر بڑے شہر میں تھی، ہر قصبے میں تھی۔ آپ نے جو حملہ کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ 8 فروری 2024 کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، اس کی کال دی جا چکی ہے۔ ہم پاکستانی قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ منظم پرامن طریقے سے اس دھرتی پہ چلو، شٹر ڈاؤن بھی کرو، اپنی بیزاری کا اظہار کرو، اس نظام سے اپنی نفرت کا اظہار کرو، اور اظہار کرو اپنی آزادی کے لیے لگن کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہوگا 8 فروری کو۔ لیکن جو آج ہم نے جلسہ کرنا تھا اور کرنا ہے وہ ہوگا۔ ہم آج نکلیں گے باہر۔ ہم فسطائی قوتوں کو کہتے ہیں اپنی فسطائیت کو روک رکھو، پاکستان کی عوام کو اور تاؤ مت دلاؤ۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے ہوش کرو۔ وینڈرز سے رابطہ ہوا، ان کو کہا گیا کہ آؤ، لیکن جب ہمارے لوگ وہاں پہنچے جائے جلسہ تو ہمارے کارکنان، ہمارے پارٹی کے عہدیداران اور دیگر جو وینڈر تھے ان پر بدترین بربریت کی گئی، گاڑیاں توڑی گئیں۔ ہمارے اب بھی 2 درجن کے قریب ارکان جو ہیں زیر حراست ہیں، ناحق بے گناہ، اور بالکل ناممکن بنا دیا گیا۔ آج صبح بھی ہمارے ایک وکیل صاحب کو باغ جناح سے گرفتار کیا گیا ہے، وہاں کارڈن لگا ہوا ہے اس وقت پولیس کا، لیکن این او سی بدستور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جلسہ تو ہوگا، لیکن اب آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ اس ملک میں بربریت کرنے والا، انتشار پھیلانے والا کون ہے۔ 2 دن جب ہمیں آزادی کے ملے، اس قوم کو آزادی کے ملے، تو ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ لوگ باہر آئے، لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لوگوں نے آزادی کے لیے اپنی لگن کا اظہار کیا، لیکن کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوئی، کچھ بھی، کوئی انتشار نہیں ہوا۔ انتشار تب ہوتا ہے جب ریاست بربریت پر اتر کے آتی ہے، اور انتشار ریاست کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ ہم کل رات سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ پی ٹی آئی پہ، جمہوری قوتوں پہ جو یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ ہم ان کی آزادیاں، پاکستانی قوم کی آزادیاں اس لیے چھینتے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ ملک کو ایک تاریکی کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ اس تاریکی میں ایک دن اور بہت جلد شعلے ابھریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی حرمت کو پامال کریں، لوگوں کے ووٹ کو پامال کریں، لوگوں کی زبان کھینچ لیں، لوگوں کے ذہنوں کو معوف کرنے کی کوشش کریں اور قوم خاموش بیٹھی رہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب بھی ایسا ہوا ہے لوگوں نے جواب دیا ہے۔ وہ ایوب خان کا دور ہو، سو کالڈ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، جب ایک فسطائی نظام نے یہ کوشش کی اور یہ کہا، باور کرانے کی کوشش کی کہ اب 22 خاندانوں کے ذریعے تم سب مالا مال ہو جاؤ گے، ان کے میزوں سے ٹکڑے غریب کے میز پہ بھی آ جائیں گے۔ نہ ایسا ہوا، نہ ایسا ہونا تھا، اور جو ہوا وہ یہ تھا کہ ملک 2 لخت ہو گیا۔ آپ نے ایک ظلم کا نظام نافذ کیا، ایک ایسا نظام نافذ کیا جس میں امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا۔ تو آج پھر وہی نظام اس ملک پر نافذ ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کو ایک ایسی تاریکی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے جس سے نکلیں گے ہم باہر، ہم نکلیں گے اپنی آزادی کی لگن کی وجہ سے، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کی غریب کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ زبیر صاحب کچھ دیر میں نشاندہی کریں گے۔ اور جو تشویشناک بات ہے اس سے بھی زیادہ کہ ہمارے بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں، شاید اس سے زیادہ تشویشناک کوئی بات نہیں ہے، لیکن تشویشناک یہ ہے کہ ملک کو بیچا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہمیں $2 بلین ملیں گے، ہم اپنی فوج بھیج دیں گے، ہم اپنے اثاثے پیش کر دیں گے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا۔ اس وقت کی علاقائی صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل کے ایک منصوبے کے تحت مسلمان برادر ممالک کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے۔
چاہے وہ یمن میں ہو، ایک خود ساختہ صومالی لینڈ میں ہو جہاں ایک نیا ملک بنا دیا گیا جس کی تائید صرف اسرائیل نے کی ہے اور چند مسلمان ممالک نظر آتا ہے کہ مائل ہیں اس جانب، سوڈان میں ایک سول وار چھیڑ دی گئی ہے، اس میں بھی اسرائیل کا ہاتھ نظر آتا ہے اور کچھ برادر ممالک بھی وہاں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو ایک انتہائی خوفناک صورتحال ہے جس سے امت مسلمہ، یہ تمام علاقہ اس وقت دوچار ہے۔ تو اس وقت فراست کی ضرورت ہے، اس وقت اپنے آپ کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری فوج ہرگز غزہ نہیں جائے گی وہاں فلسطینیوں کو ان کے ہتھیار چھیننے کے لیے۔ یہ اسرائیل کی خواہش ہو سکتی ہے، پاکستانی قوم اس کو قبول نہیں کرے گی۔ تو آپ کو قوم اور ریاست کے درمیان جو خلیج ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را اپنی رعونت کے حصار سے باہر آئیے۔ دیکھیے پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے، پاکستان کا ذی شعور کہاں کھڑا ہے، پاکستانی محب وطن کہاں کھڑے ہیں۔ ہم آپ کو عقل دیتے ہیں، ہم آپ کو وہ حب دیتے ہیں اگر آپ میں شاید کوئی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ تو دیکھیے پاکستان کو آپ کس سمت لے کر جا رہے ہیں۔ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور معیشت آپ کی نہیں چل رہی، وہ فیصل آباد ہو، وہ گجرانوالہ ہو یا وہ کراچی ہو۔ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، روزگار پیدا نہیں ہو رہی۔ آپ نے کروڑوں نوجوانوں کو روزگار دینی ہے، 2-4 بلین سے امیر تو کوئی امیر تر ہو سکتا ہے، آپ 20-30 لوگوں کو نوکری دے کر کروڑوں کو نوکریاں نہیں دے پائیں گے۔ آپ کو وہ معیشت چاہیے جو کروڑوں کو نوکریاں دے۔ 18 سال سے 35 سال کی عمر تک کے آپ کے 12 کروڑ لوگ ہیں، آپ نے ان سب کو نوکریاں دینی ہیں۔ آپ نہیں دے پا رہے، آپ نہیں دے پائیں گے۔ آپ سے ہم بارہا کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی معیشت کو تباہ نہ کرو۔ وہاں جو اس وقت صورتحال ہے، بے دریغ ملٹری آپریشن کیے جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کی بے گھری کے خلاف ہیں، ڈسپلیسمنٹ کے خلاف ہیں، ہم معصومین کی شہادت کے خلاف ہیں۔ جس طرح ہر روز ڈرون حملوں کے ذریعے گاؤں برباد کیے جا رہے ہیں، شادی کے اجتماعات پہ حملے ہو رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم ہرگز کوئی دہشت گردی کے حامی نہیں ہیں، ہم ہرگز خون بہتا اس دھرتی پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ بلوچستان آپ نے کہا ایک SHO کی مار ہے، خدا کے لیے ہوش کرو۔ بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے، جو لوگ گمشدہ ہیں، ان کے پیاروں سے بات کرو، ان کو بٹھاؤ، سمجھو ان سے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھو۔ سندھ کے ہاری کو آپ نے جو خوف میں مبتلا کیا، کہا تمہارا پانی چھین لوں گا، 6 نہریں بنیں گی، یہ نہیں آپ کر سکتے۔ ہم سندھ کے ہاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بلوچستان کے گمشدگان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں جو خون بہ رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، آزاد کشمیر کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں، اور پنجاب میں آج جو بے روزگاری ہے، جو وہاں زراعت کی پامالی ہے، تمام ڈسٹرکٹ آفٹر ڈسٹرکٹ ایسی ہے کہ وہاں زراعت بالکل ختم ہونے کو ہے۔ اکھاڑا کا آلو نہیں بک رہا، آپ کسی بھی علاقے میں پنجاب کے چلے جائیں، گندم کی قیمت نہیں مل رہی، چاول کی فصل تباہ ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو آپ کے منتخب کردہ جو پروپیگنڈسٹ ہیں، جنہوں نے نکارہ بلند کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں بتاتے، لیکن قوم جانتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ قوم جانتی ہے کہ ہم بدحالی کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم اس ملک کو تاریکی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جلسہ ضرور کریں گے، آج ہم آئیں گے، ہمارا یہ حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے، یہ کراچی کے، سندھ کے تمام باسیوں کا، پاکستان کے تمام باسیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے۔ 8 فروری 2024 کو آپ نے ہمارا ووٹ لوٹا، پاکستان کے عوام کا ووٹ لوٹا۔ کراچی شہر میں 22 میں سے 21 سیٹیں PTI نے جیتی۔ یہی صورتحال لاہور میں تھی، یہی صورتحال ہر بڑے شہر میں تھی، ہر قصبے میں تھی۔ آپ نے جو حملہ کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ 8 فروری 2024 کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، اس کی کال دی جا چکی ہے۔ ہم پاکستانی قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ منظم پرامن طریقے سے اس دھرتی پہ چلو، شٹر ڈاؤن بھی کرو، اپنی بیزاری کا اظہار کرو، اس نظام سے اپنی نفرت کا اظہار کرو، اور اظہار کرو اپنی آزادی کے لیے لگن کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہوگا 8 فروری کو۔ لیکن جو آج ہم نے جلسہ کرنا تھا اور کرنا ہے وہ ہوگا۔ ہم آج نکلیں گے باہر، ہم فسطائی قوتوں کو کہتے ہیں اپنی فسطائیت کو روک رکھو، پاکستان کی عوام کو اور تاؤ مت دلاؤ۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں، خدا کے لیے ہوش کرو۔